शाम गिर गए दाम। अस्सलाम वालेकुम। सीन ऑन प्रोग्राम का नाम है। उमैर आपके साथ। ट्यूसडे का दिन है। आज हमारे होस्ट हैं डॉक्टर मजहर मिर्जा, को होस्ट। यस, डॉक्टर मजहर मिर्जा Co-host. उमैर के साथ आज प्रेजेंट है सीन ऑन में, एंड इंशाल्लाह विल हैव अ गुड टाइम टुगेदर। डॉक्टर साहब MBBS डॉक्टर हैं माशाल्लाह, और उन्होंने बुक लिखी है बुक ऑफ पॉजिटिविटी, और इसके साथ साथ आज इन्होंने कहा जितने लोग भी कमेंट करेंगे उनको वर्जन बुक का मिलेगा। मैंने थोड़े से पेजेस पढ़े इनकी बुक के, माशाल्लाह डॉक्टर साहब बहुत ज़बरदस्त किस्म की बुक है, और लोग भी इंजॉय कर पाएंगे जब आप उनको भेजेंगे तो। बुक पढ़ेंगे तो फ़ायदा ही होगा। वो मेरे खालू एक चीज़ कहते हैं कि इंशाल्लाह फ़ायदा उसी बशर्ते बना के रखो। गुड। अच्छा, रोज हर बार मैं कहता हूँ कि ज़बरदस्त प्रोग्राम है और ज़बरदस्त लोग हैं हमारे साथ, मैं बोल ही नहीं रहा इस बार। आप खुद बताइएगा कैसा प्रोग्राम है। बेकार प्रोग्राम है मेरा, और हाँ। आप बताइएगा कि कैसा प्रोग्राम है। हाँ, मस्ती करना ज़रूरी है। मस्ती करना ज़रूरी है। अच्छा जी, तो बात करेंगे थोड़ी पॉजिटिविटी के बारे में। उससे पहले उसके अगेंस्ट जब बॉलीवुड फिल्मों में पॉजिटिविटी मोहब्बत आती है तो साथ साथ फिर ट्रेजिडी भी आ जाती है। तो एक काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ पिछले दिनों। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम सुशांत सिंह राजपूत एट द वेरी यंग एज ऑफ 34 डॉक्टर साहब सुसाइड कमिट की उन्होंने अभी कुछ दिन पहले, और काफ़ी उन्होंने अपने मुंबई का जो अपार्टमेंट था उसमें ही वॉज फाउंड हैंगिंग, और जो वजह बताई गई है वो है डिप्रेशन। अच्छा, पवित्र रिश्ता काय पोछे, और जिस हवाले से ज़्यादातर हमारे दोस्त जानते होंगे क्योंकि क्रिकेट के फैंस हम हैं, क्रिकेट हमारे लिए सेकंड रिलीजन है। MS धोनी नाम की एक फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने MS धोनी का किरदार अदा किया था। बहुत ज़बरदस्त उनकी फिल्म थी, और बड़ा एक उन्होंने इम्प्रेशन छोड़ा था। मगर एक और बड़ा नाम जुड़ गया हमारे साथ इन टर्म्स ऑफ डिप्रेशन और सुसाइड। एक लिस्ट है छोटी सी, मेरे छोटी सी तो नहीं, काफ़ी बड़ी है मगर नामवर लोगों की। अलिफ नून के नन्हा, डिप्रेशन, मनी प्रॉब्लम्स, सुसाइड। प्रत्युषा बैनर्जी, बालिका वधू, डिप्रेशन, सुसाइड। नफीसा जोसेफ, पैसे का मसला, फॉर्मर मिस इंडिया, वेरी यंग, सुसाइड। जिया अली, हाउसफुल 1 अक्षय कुमार के साथ आई थी, सुसाइड अगेन। दिव्या भारती 1992, सुसाइड। और अगर हॉलीवुड की तरफ आ जाएं तो रॉबिन विलियम्स, जॉन बेलुशी अगेन। तो इससे पता ही चलता है डॉक्टर साहब कि पैसा सब कुछ नहीं होता, और जाहिर है आपको शोहरत मिल जाती है। इसमें मैं आपको इसमें हमने रिसेंटली ना थोड़े दिनों पहले आई थिंक सो थोड़े दिनों पहले एक बड़ी मजे की पोस्ट आई थी व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा जिक्र करता हूँ कि उसमें एक बहुत अच्छा इंसान एक बड़ी कमाल की बात उसने की, कि कहता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमारे को बॉडीली नीड्स होते हैं, हमें भूख लगती है हम खाना खाते हैं, हमें गर्मी लगती है हम AC चला लेते हैं, राइट। हम लोग अपनी फिजिकल बॉडी को हर अपनी फिजिकल चीज़ों से सपोर्ट करके उसको सुकून में ले आते हैं, लेकिन एक हमारे अंदर एक और चीज़ होती है, एक सोल होता है, एक हमारा दिल होता है, तो हम उसको सुकून नहीं दे पाते। और उसके सुकून की चीज़, अब बीइंग अ मुस्लिम्स वी शुड वेरी वेल नो कि अल्लाह मियाँ ने बोला है कि मेरे ही जिक्र में तुम्हारे दिल का सुकून है। तो जब अल्लाह ने कुरान में ये चीज़ लिख दी है कि मेरे ही जिक्र में तुम्हारा सुकून है, फाइन, हम लोग अपने रिलीजियस हिसाब से कह सकते हैं कि फाइन कि हम मुस्लिम्स हैं तो सिर्फ हम लोग अल्लाह का जिक्र। एनीबडी बीइंग फ्रॉम एनी रिलीजन, the only thing they need to do is they have to connect with God, with the eternal power. Only then they can अपने आप को सुकून में ला सकते हैं। अच्छा, डिप्रेशन के कुछ मैं स्टेट्स बताते चलो हमारे नाज़रीन को। 264 मिलियन लोगों में डिप्रेशन पाया जाता है ग्लोबली। लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी है, और जो तकरीबन 8 लाख डेथ्स होती हैं डिप्रेशन से एवरी ईयर। इट्स अ सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, फर्स्ट वन इज़ हार्ट अटैक। और सबसे ज़्यादा जो ये डिप्रेशन है ये 15 से 29 ईयर्स के लोगों में, यंग एज में पाया जाता है। तो डॉक्टर साहब ये कुछ हम तो जिस बैकग्राउंड से आते हैं, कहा जाता है डिप्रेशन ये कुछ नहीं होता, मुंह धो जाके बाहर खेलो। ये कुछ होता है या ये जिन्नात की तरह के नजर नहीं आता और होता ही नहीं होता कुछ? ये कुछ होती भी है मेडिकल के हवाले से? मैं आपको एक कॉज की बात करते हैं कि डिप्रेशन के कॉजेज क्या है। लाइक हमारे आप ओके आई विल आस्क यू
if you can give me a couple of causes that you might think of کہ 2 causes ہیں جو ڈپریشن آپ کو کاز کریں, کیا چیز آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو ڈپریشن کاز کرتا ہے؟ مطلب منی پرابلمس ہو سکتے ہیں, اور جو ہمارے ینگ ویورز ہیں, جانو نے تھانہ تھایا, اور اگر جانو چلی گئی, انہوں نے تھانہ تھایا کا جواب نہیں دیا, تو پھر وہ بھی الگ ڈپریشن کی وجہ بنتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا منی پرابلمس ہیں. اس کے علاوہ اگر جاب میں آپ کو کوئی ایشو ہے, فیملی کوئی ایشوز ہیں آپ کو, کوئی میرٹل پرابلمس ہیں آپ کو, یا پھر ایک لائف ایونٹ ہوتا ہے کہ کوئی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی پیارا آپ سے چھن جاتا ہے. So like if we get to the core of it, so اس میں کیا ہے کہ ہائی ہوپس جب انسان کی ختم ہوتی ہیں, لائک جس انسان کو ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے, لائک جو what I've discovered, like I've walked around, I've talked around, I've met like thousands of people in this city اپنے ایکسپیریمنٹ کے ڈیورنگ. سو میں نے ایک چیز جو سی, صرف ایک بیسک چیز لوگوں میں دیکھی کہ لوگوں کا انفیریورٹی کمپلیکس, کہ آپ کا جیسے آپ نے بات کی کہ جو جانو تھی, جانو نے تھانہ نہیں تھایا, اب جانو چلے گی کسی اور کے پاس, اب وہ جب جانو کسی اور کے پاس چلے گی تو آپ کو ہو گیا انفیریورٹی کمپلیکس, آپ کو ہو گیا ڈپریشن. پیسہ نہیں, وہ آپ نے سامنے والے کی بڑی گاڑی دیکھی, اپنی پرانی گاڑی ایف ایکس میں آپ نے اپنے آپ کو دیکھا, تو آپ نے اپنے آپ کے اندر پھر کیا ہوا, انفیریورٹی کمپلیکس. پھر کیا چوتھی چیز, فیملی کے لیے, فیملی والے تو سب سے زیادہ کمپلیکس میں ڈالنے والا کا ہاتھ فیملی والوں کا ہوتا ہے. وہ دیکھو میرے بیٹے نے فرسٹ گریڈ لے آیا, تم بی گریڈر ہو. وہ دیکھو تمہاری خالہ کا بیٹا نئی گاڑی لے کر نکلا ہے, تم نے ابھی تک کچھ نہیں لیا. اچھا, اٹس آل اباؤٹ ایٹیٹیوڈ ٹو. آپ نے ایف ایکس کی بات کی, مجھے یاد آ گیا ایک ریسنٹ میم میں نے پوسٹ کیا تھا اپنے فیس بک کے پیج پہ. کوئی صاحب تھے ایف ایکس چلا رہے تھے, اور بجائے بینگ سیڈ اباؤٹ اٹ, انہوں نے پیچھے جو اپنی ونڈو ہوتی ہے اس پہ لکھا ہوا تھا, برائے مہربانی بزرگوں کا احترام کریں اپنی گاڑی کے. اٹس آل اباؤٹ ایٹیٹیوڈ. لائک کمال کی چیز یہ, لائک اٹس ناٹ اباؤٹ دی ایف ایکس, اٹس دا پرسن ڈرائیونگ دا کار. اگر وہ چیز انسان میں آ جائے, that can overcome any kind of complex or depression. like اپنے اوپر اعتبار کریں یار. اوکے, اب ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں, بہت سارے لوگوں نے بہت زیادہ قرآن کا مطالعہ کیا ہوتا ہے. میں نے ایسی مجھے ٹائم ملا, میں بچپن سے پڑھ رہا ہوں, قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں, تو میں نے صرف ایک چیز اس میں سے نکالی کہ 6 چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کہتا ہے میرا اپنا ہے. وہ کہتا ہے زندگی میری ہے, موت میری ہے, عزت میری ہے, ذلت میری ہے, رزق میرا ہے, اور اولاد میری ہے. بچا کیا؟ پھر ریپیٹ کرتا ہوں, زندگی میری ہے, موت میری ہے, عزت میری ہے, ذلت میری ہے, اولاد میری ہے, اور رزق میرا ہے. اگر یہی 6 چیزیں وہ ہمیں دے رہا ہے, ہم کس چیز کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں بھائی؟ کنٹینٹمنٹ پہ آنا پڑتا ہے آپ کو. یو ہیو ٹو گیٹ ریلیکسڈ, یو ہیو ٹو کنیکٹ ود یور سیلف اینڈ بی ہیپی ود واٹ یو ہیو. ہزاروں کروڑوں اربوں لوگ یہ جو ہم چیز کر رہے ہیں, لائک ایوری ون نوز, وی سی دیٹ پوسٹ آل دا ٹائم کہ اتنے سارے ملین لوگوں کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. وہ بھائی اس کو سمجھو. اور اس کے علاوہ جو فینسی اب لائف اسٹائل لوگوں کا دیکھتے ہیں باہر کہ بڑی گاڑی, فراری, لمبورگینی, اندر سے وہ کتنے دکھ میں بھرا ہوا ہے. یہی ایک ایگزامپل لے لیں یہ بڑے بالی ووڈ اسٹار کی. آبویسلی اپنی پوری زندگی کام کیا ہوگا ایک سرٹن لیول آف فیم پہنچنے کے لیے, اینڈ دین وین ہی ریچ دیٹ فیم, اس کو لگا کہ اب لائف از ناٹ ورتھ لیونگ. وہ کیا مائنڈ سیٹ ہوگا؟ سو اف یو, وہی بات آ گئی نا, کیا میں نے کاز کیا بتایا تھا. کاز اگر آپ نے سمجھنا ہے ڈپریشن کا کاز کیا ہے, انفیریورٹی کمپلیکس, کہ وہ مجھ سے بہتر ہے, میں اس کی طرح نہیں کر سکا. بہت دفعہ لوگ آپ کے اندر یہ چیز ڈالتے ہیں, بعض دفعہ آپ اپنے اندر ہی سیلف بلڈ کرتے ہیں اس کو کہ بھائی بس میں کسی سے کمتر ہوں. اس چیز کو مارے, لائک گیٹ یور کور, نپ اٹ ان دا بڈ. اگر آپ کے اندر کبھی بھی کوئی فیلنگ آئے, کسی بھی کوئی اچھی چیز لگ رہی ہے, اس کے ساتھ پڑھ لے ماشاء اللہ, لائک کوئی اچھا چیز کرے, کیا کمال آدمی ہے, لائک ایک اور دفعہ کر کے دکھا. ٹھیک ہے. اچھا سر, سمٹمس کی بات کرتے ہیں کیونکہ اویئرنیس ہماری کمیونٹی میں ایز اے ہول کم ہے. اب ہو سکتا ہے آپ کو مائنر ڈپریشن ہو مگر آپ کو پتہ نہیں ہو. تو لو موڈ, لاس آف انٹرسٹ, کسی چیز میں انٹرسٹ کم ہو جانا, یا روزمرہ کی چیزوں میں انٹرسٹ کم ہو جانا, لو انگیجمنٹ, اس کے بعد انرجی آپ کی کم ہے, کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا, آپ کو نیند زیادہ آ رہی ہے, بھوک کم لگ رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ڈیسیجن
فیصلے کرنے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے, آپ کو اپنی سیلف ورتھ کم لگ رہی ہے کہ میں تو چھوٹا جہاں آدمی ہے گا, باقی سارے اتنے بڑے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ سوسائڈل تھاٹس آپ کو آ رہی ہیں جو پھر ایک ایکسٹریم ہوتا ہے. تو یہ بھی ہمارا بیسکلی ریزن آج یہ شو کرنے کا بھی یہی ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے آس پاس دیکھیں کون ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ہنٹ دے رہے ہیں, اگر ایک آدمی بھی اس وجہ سے بچ جاتا ہے, ایک جان بچ جاتی ہے, تو ہمیں لگے گا ہماری کاوش پوری ہو گئی. اور اس میں میں 2-3 چیزیں میڈیکل کی ایڈ کر دوں کہ اس کے اندر ایک ہوتا ہے کہ آپ کو نا ایسی لوگوں کو فیل ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں GERD, گیسٹرو ایسوفیجل ریفلکس اس کو کہتے ہیں ڈیزیز. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب انزائٹی میں ہوتے ہیں, ڈپریشن میں ہوتے ہیں, واٹ ہیپنز از کہ آپ کا جو اسٹمک ہے نا وہ بہت زیادہ ایسڈ ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے, اور پھر وہ آپ کی اوپر کی طرف آپ کے کھانے کی نالی میں آتا ہے, اور جب وہ آپ کی کھانے کی نالی میں آتا ہے نا تو آپ کو یہاں پہ چیسٹ میں پین ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ ہاسپٹل اس کی وجہ سے پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں ہارٹ اٹیک ہو گیا, مگر وہ اسٹریس کی وجہ سے, وہ اسٹریس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, اس سے کچھ نہیں, کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا, دل آپ کا اللہ میں نے بہت اچھا دیا آپ کو بھائی. اور اس کی ایک ایڈوانس فارم ڈپریشن ہے, پھر وہ ڈپریشن میں انزائٹی. ایک بہت بڑی چیز میں نے جو نوٹس کی ہے کہ ہمارے کو یہاں پہ میڈیکل فیلڈ میں آپ کو بولا جاتا ہے کہ اسٹریٹ اوے آپ ڈپریشن کو ہٹ کرو. بہت سارے لوگوں کو جسٹ بٹ آف انزائٹی ہوتی ہے. مگر سر ہمارے یہاں تو اسٹگما یہ ہے نا کہ اس کو ڈپریشن, یہ پاگل ہے, پاگل بول دیتے ہیں فوراً. اب اسی لیے لوگ مانتے نہیں. پیار کی ضرورت ہے یار, وہ تو کمال آدمی ہے, اس کو تو تھوڑا سا حقی دو, تھوڑا سا اس کو کسی چیز میں انوالو کیا جائے کہ ہاں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب یہ آدمی پاگل نہیں ہے, یہ ہماری طرح ہی ہے, مگر کیونکہ وہ ڈپریشن سے گزر رہا ہے, تو ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے. اس کو سر کے درد کی طرح, پیٹ کے درد کی طرح, اس کو باقی نزلہ زکام جو ہوتا ہے اس کی طرح ٹریٹ کریں. یہ ایک کنڈیشن ہے, بیماری ہے, اور اس کو پیار کی ضرورت ہے, اس کی دوائی پیار ہے, پیار کی ضرورت ہے. یہ جو آپ نے بات کی نا, اس میں یہ ہمارے اندر بہت بری چیز ہوتی ہے. آئی تھنک سو یور ٹاپک از دیئر ٹو کہ ہم لوگوں پہ فنگرز پوائنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ تو ایسا ہے, لائک عمیر تو کمال آدمی ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں 3 ٹائم تم سے زیادہ کمال آدمی ہوں بھائی. ٹھیک ہے, آئی ایکچولی پلے دس ایز اے گیم ود مائی کڈس کہ آپ لوگ بھی گھر پہ کھیلیں. ٹھیک ہے, اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں. ہم کیسے کہیں بڑی یو آر آسم, سو 3 fingers are pointing towards me, so I am more awesomer than you are. وہ نا اینڈ پوائنٹنگ فنگرز, اب وہ میرے کو کبھی کہتے ہیں کہ جیسے ابھی میرا بیٹا, ابھی میں گھر سے نکل رہا تھا تو مجھے کہتا ہے وہ پاپا مجھے وہ کون سا ان کا گیم ہے فورٹ نائٹ, تو اس کے وی بکس چاہیے تھے, اس کو اس کی نا کچھ وہ خریدنی تھی اس کی کاسٹیوم. تو اب پہلے میں وہ کہتا ہے پاپا آپ بہت گندے ہو. میں نے کہا بیٹا 3 times آپ بھی گندے ہو. پھر کہتا ہے پاپا آپ بہت گندے ہو. مطلب اچھا بچہ اپنی ہی عیدی لے کر آ رہا ہے لینے کے لیے, بٹ ایک اس کو چیز. پھر اس کے بعد میں اس لیے لیٹ بھی ہوا تھوڑا سا, آصف لائک آنے کے میرے کو پروگرام میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, تو وہی میرے اس کے ساتھ ڈسکشن چلی, تو ہم لوگوں نے اس کو بیٹھ کے سالو کیا کہ یار یہ اب نا ہی وانٹڈ ٹو بائی اے کاسٹیوم دیٹ جسٹ لک لائک اے کاسٹیوم دیٹ ہی آلریڈی ہیڈ, صرف اس کے پاس ایک ہیڈ ڈفرنٹ تھا. سو وی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ, ٹاکنگ لائک کمیونیکیشنز آر نیڈیڈ. لائک یہ جو ہم نئے دنیا میں رہ رہے ہیں, جس میں ہم واٹس ایپ, فیس بک, انسٹاگرام اور اس پہ ٹائم گزار رہے ہیں, ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ چلا گیا ہے. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بچے نے جو کچھ وہاں سے یوٹیوب میں دیکھا, وہاں پہ کسی کو لڑتے لڑاتے دیکھا, تو وہ آپ کے اوپر پورٹرے کرتا ہے کہ میرے گھر پہ بھی ایسا ہی ہو رہا ہوگا. سو ٹاک اٹ آؤٹ. اور ایک چیز کنیکٹ کروں گا میں آپ کی بات سے یہاں پر. I'm enjoying the show with you. Thank you. I'm enjoying the show. اچھا جی, تو آگے بات کریں گے کہ جو جتنے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں 40% جو ہیں انہوں نے ایک اٹیمپٹ پہلے کیا ہوا ہوتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ 8 میں سے 10 لوگ جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی سائن اپنا دیتے ہیں, پہلے بتاتے ہیں کہ میں کر لوں گا. تو اس کو بہت سیریسلی لیں. جو آس پاس آپ کے لوگ ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں, خاص کر اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں, کیونکہ سائبر بلینگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ بھی ابھی جو سشانت سنگھ راجپوت کے ساتھ یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے, کافی بالی ووڈ کے بڑے نام تھے, کرن جوہر صاحب ان میں سے ایک ہے, جنہوں نے کہا کہ کاش میں اس سے زیادہ بات کرتا, کمیونیکیٹ کرتا, مے بی میری کمیونیکیشن میں. تو شاید آپ ریگریٹ کریں آگے کہ آپ کی کمیونیکیشن میں کوئی کمی رہ گئی ہو, کیونکہ ایک جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا 2 پیار کے بول سے شاید کسی کا ڈپریشن دور ہو سکے, شاید کسی کا
प्रॉब्लम दूर हो सके। तो अपने आसपास देखें और मोहब्बतें फैलाएं। टॉपिक को आगे लेके चलते हैं डॉक्टर साहब कि कितने किस्म के डिप्रेशन होते हैं। तो इसमें एक तो मेजर डिप्रेशन है जो एक लंबा एपिसोड होता है जो फिर इट एंड्स इन हेलुसिनेशन और पैरानोया। इसमें आपको चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, आपके सामने लोग डांस कर रहे होते हैं, हालांकि होते नहीं हैं। इसके अलावा यहाँ पे लोग वैसे भी डांस कर रहे होते हैं, यहाँ पे लोग वैसे भी डांस कर रहे होते हैं, वो नहीं, उनकी बात नहीं हो रही है, ये एक्चुअल है कुछ नहीं। और इसके ऊपर एक्चुअली एक बड़ी जबरदस्त फिल्म भी बनी थी इंडियन, भूल भुलैया, अक्षय कुमार थे उसमें, जिसमें जो खातून थी उनको लोगों को लग रहा था उनके ऊपर जिन चढ़ गए, मगर वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी जिसमें उन्होंने खुद अपने ऊपर एक स्टेट तारी कर ली थी और उनको चीजें नजर आनी शुरू हो गई थी। ये भी अक्सर होता है हमारे यहाँ, तो जिन जिन्नात का बड़ा दौरा है, मगर सम ऑफ द टाइम दैट्स अ साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मोस्ट ऑफ इट इज साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन जो आगे आपको नजर आ रही होती है। मगर हमारे लिए तो आसान है जनाब, वो बाबा के पास चले जाए, वो फूक देंगे, ये कर देंगे। ऑब्वियसली जिन जिन्नात की एक असलियत है और कुरान शरीफ में भी आई है, मगर ये हमें देखने की जरूरत है। हम शायद बहुत ज्यादा उसकी तरफ डिपेंड कर जाते हैं, क्योंकि साइकेट्रिस्ट जैसा कोई हमारे लिए तो है नहीं, तो फिर बाबा ही है। वो जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बात की, अल्लाह में ना रोजी लिखी है ना यार, तो उनको भी तो मिलनी है। अगर उनकी रोजी नहीं लिखी होती अल्लाह मियां ने, तो उनके पास लोग जाते भी नहीं, तो वो दे रहा है, बस लो चुप करके। अच्छा, इसके बाद आगे बात करते हैं। परसिस्टेंट डिप्रेशन होता है जिसमें एपिसोड्स आपको आते हैं थोड़े थोड़े डिप्रेशन के, और बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सीजनल बहुत ज्यादा हमारे यहाँ होता है, जब विंटर शुरू होती है तो लोग बड़ा डिप्रेस हो जाते हैं, मगर वो कुछ अरसे के लिए होता है। और न्यू बॉर्न जो के साथ जो मदर्स होती हैं उनको भी पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, मगर सबसे खतरनाक सबसे पहला वाला। अब प्रॉब्लम ये है ना कि माशरे एक और पार्ट है, उसको कहते हैं सिनाइल डिप्रेशन। ओके, ठीक है। सिनाइल डिप्रेशन क्या होता है कि रेगुलरली यू एंड मी वी ऑल हैव दैट डिप्रेशन। ठीक है। जैसे अभी कोई बात कर रहे, कोई बताएगी यार उस बंदे के पास बड़ा घर है, वो आपने एक दफा तो उसका बड़ा घर देख लिया, लेकिन आपके माइंड में वो रात को आप सोचोगे भी तो आपको वो ख्याल आएगा। आपने क्या किया, अपने आप को खुद ही एक सेल्फ कॉम्प्लेक्स में डाल देते हो, तो वो एक बहुत लो लेवल का डिप्रेशन होता है। एंड वो जो आपने स्टार्टिंग में नंबर्स बताया ना कि कॉमन डिप्रेशन, यस these many numbers people have it, but जो senile depression है double than that people have that, वो that leads to anxiety leads to main form of depression. So the thing is, the point is कि कभी भी किसी की चीज को बेहतर ना समझे अपने आप से। अच्छा, कोरोना वायरस के बारे में भी सबसे बेस्ट है। कोरोना वायरस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल तो जहाँ भी डिस्कशन हो रही है, अगर दो लोग बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, तीसरा कोरोना वायरस है हमारे इधर। हाँ, अभी हम थोड़ा सा दूर दूर बैठे हैं, इसीलिए हम दूर दूर बैठे हैं। फिर भी डिस्टेंस है, पुलिस वाले शायद ना पकड़ने मास्क नहीं पहना, पाकिस्तानी पुलिस फिर भी पकड़ लेगी। हाँ, उनको नहीं बुला लेना भाई, किधर निकले, वो बत्ती मार के ना। अच्छा, उनसे बचने का बड़े मजे का ट्रिक है, बताऊं। कॉलेज लाइफ में होते थे, ठीक है, पाकिस्तानी पुलिस से बचने का एक बहुत मजे की ट्रिक है जो हमने कॉलेज में सीखी थी, शायद वहां के बच्चे देखे तो शायद बच सके। जब भी आप सामने पिकेट देखे ना, पिकेट बनी हुई है, अपनी गाड़ी की लाइट खोल दें, ठीक है, उन तक जाने के लिए अपनी गाड़ी की लाइट खोल दें। वो समझते कि पता नहीं कौन से सांप बैठे हुए हैं। ये मुझे किसी ने सिखाई थी, तो यू नो, जस्ट टू हेल्प पीपल। अच्छा, कोरोना वायरस का क्योंकि अब दौरा है, तो एक बड़ी रिसर्च अभी शाया हुई है यूरोप में। इसमें कहा गया है कि जब अब जाहिर है सब लोग लॉकडाउन में थे, हम भी जीटीए वाले तो अभी तक ऑलमोस्ट लॉकडाउन में ही हैं, कुछ चीजें खुल गई हैं, तो 65% लोग जो लॉकडाउन से निकलेंगे वो बिल्कुल उनको कोई डिप्रेशन नहीं होगा, आराम से वो खुशपाश बिल्कुल निकल के काम करना शुरू कर देंगे। 25% को माइनर डिप्रेशन होगा जो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ दूर हो जाएगा, और 10% को जो डिप्रेशन रहेगा लॉकडाउन की वजह से वो पूरी जिंदगी चलेगा और फिर वो मैनिफेस्ट करेगा बाकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में। तो एक कोरोना वायरस भी एक बड़ा फैक्टर है इस वक्त, जो सीजनल डिप्रेशन में ही आएगा, जिसके सीजनल डिप्रेशन में। इसमें मैं आपको ऐड करूं एक हमारी कम्युनिटी, बिकॉज वी आर द कम्युनिटी, वी शुड टॉक अबाउट आवर स्टैट्स। वो गूगल स्टैट्स, वो गवर्नमेंट जो बातें बोलती है वो बहुत अच्छी लगती है। हमारी कम्युनिटी को व्हाट आई फेल्ट इज के वी हैव रियली कोप्ड अप वेरी वेल विद कोविड। ठीक है, हम तो वैसे ही ज्यादा, हम लोग को नहीं, हमारे घरों में ज्यादा लोगों को काम वाम करने का शौक नहीं होता,
ٹھیک ہے, ویسے ہی سکون اور انجوائمنٹ کے عادی ہوتے ہیں. یہ اکشے کمار سر یہاں پہ آپ نے بول دی کہ میری ضرورتیں کم ہے اسی لیے میرے ضمیر میں تھا. میں ہاں, تو ایک وہ بات ہے, ایک ہمارے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ایک میں نے بہت امپورٹنٹ چیز ہماری کمیونٹی کے اندر دیکھی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے گھروں میں نا اپنی فیملی کے بیچ میں مل کر نا ایک ایک دن کی جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو آئی تھنک سو جو ہمارا کووڈ کا ٹائم پیریڈ جو گزرا ہے ایز ان ہماری کمیونٹی, ہمارا اپنا ریلیجن کے پاس we've gotten more connected. آپ لوگوں سے بات کرو, پہلے وہ نا ایسی ہوائی فائر کرتے تھے کہ ریلیجن کے بارے میں, اس کے بارے میں. ناؤ پیپل آر لائک, بہت سارے لوگوں نے قرآن پڑھ لیے, لائک یو نو لائک یہ گنجا ہونا یہ بھی کووڈ کا سائن ہے. دس از ون آف دا سمپٹمز آف کووڈ, بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو اے باربر, آئی ڈونٹ وانٹ لائک ہاؤ وڈ آئی ٹرسٹ ہم. وہ تو کہے گا میں نے صفائی کی بھائی, لیکن تمہیں کیا پتا کہ پہلے جو بندہ آیا تھا اس کو کووڈ تھا یا نہیں تھا. سو یہ بھی ایک چیز ہے, یہ اگر ابھی کسی نے ٹرائی کرنا ہے سو گو فار اٹ, اٹس ویری ایزی یار. اچھا, اپنے معاشرے کی اگر ہم بات کریں جہاں سے ہم سب آتے ہیں پاکستان میں, وہاں پہ اچھا وہاں پہ اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ بڑا یہ جو فنگر پوائنٹنگ ہے یا بلینگ ہے ایک طرح سے, دوستوں میں تو چلتا ہے بہت. کوئی کالا ہے تو اس کو کالو ہی نام رکھ دیا, کوئی کانا ہے تو کانا ہی نام رکھ دیا, لنگڑا ہے تو سلیم لنگڑا. ابھی میں ریسنٹلی نیوز اسٹوری پڑھ رہا تھا ڈیرن سیمی کی کہ ان کو کالو بولا گیا ہے ICL میں, تو وہ بڑا ناراض ہوئے ہیں کیونکہ بلیک لائیوز میٹر کا چل رہا ہے. مگر یہ کام تو سر ہم کرتے ہیں, کتنی بار آپ نے نجی چینل کا نام میں نہیں لوں گا کہا ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم آ رہی ہے کالی آدھی سے سامنا, تو یہ کام تو ہم نے. چلے ہم وہ ڈیرن سیمی کو چھوڑتے ہیں, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو بچپن میں کس نے کیا کچھ بولا, مجھے بچپن میں کیا بولا, بتائیں آپ کو کیا بولا تھا بچپن. وہ تو کیمرے میں نہیں بول سکتا, کوئی مسئلہ نہیں, کنیکشن بنے گا. اب میں سوال یہ کر رہا تھا سر, میں بتاؤں گا اپنے بارے میں, کوئی مسئلہ نہیں. بتائے پتہ نہیں سر کیا کیا ناٹا چھوٹا دبلا پتہ نہیں کیا کیا بولا ہے, بٹ وہ جو بولنے والے تھے سارے وہاں پہ بیٹھے ہیں, بندہ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ٹی وی کر رہا ہے. اور مگر سوال میرا سر یہ تھا کہ یہ چیزیں ہم کر جاتے ہیں, ہم خیال بھی نہیں کرتے جو بلی ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ سب سے آسان کام ہے 10 لوگ بیٹھے ہوئے, ایک آدمی بلی ہو رہا ہے, ان 10 کو جوائن کرنا. سب سے مشکل کام ہے اس ایک کو جوائن کرنا جو وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی سائڈ لینا, مگر یہ ہم نہیں کرتے. اور وہ پتہ ہر کسی کا برداشت کا لیول الگ الگ ہوتا ہے, وہ ڈپریشن میں جاتا ہے, پھر اس کو لگتا ہے کہ یار میں کیا ایسے ہی ہوں. تو ایسے اگر کوئی حالات فیس کر رہا ہے ہمارا ویور, تو اب کیا مشورہ دیں گے اس کو, کیا کس طرح کوپ اپ کرنا چاہیے, کیونکہ اب دوستوں کو تو بولنا مشکل ہے نا یار, شٹ اپ کال دینا, دوستی ہیں اپنی. کیا کرنا چاہیے؟ اوکے, آئی ہیو 5 steps فار کیورنگ ڈپریشن. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے آئی ریکمینڈ کہ یو نو لائک ذکر اللہ اور ذکر ٹو وچ ایور گاڈ یو آر پریزنگ, گیٹ کنیکٹڈ ٹو یور سیلف, ڈیپ انسائٹ کو جا کے گیٹ کنیکٹڈ. بیکاز آپ کہیں پہ بھی سیشن بھی لینے جائیں گے میڈیکل ڈاکٹر سے, سب سے پہلے وہ چیزیں آپ کو بولتا ہے کہ آپ مندر جاتے ہو یا آپ 5 کی نماز پڑھتے ہو, وہ آپ کو پہلے کنیکٹ کرواتا ہے آپ کے اپنے سول سے, بیکاز دیٹ از کالڈ گراؤنڈنگ. وی ہیو ٹو فرسٹ گیٹ کنیکٹڈ اوور دیئر. اوکے, نمبر 2 کہ giving is an absolutely beautiful thing that anyone can have in their life. ٹھیک ہے, اچھا میں نے پورا ایکسپیریمنٹ کیا. میرا ایک دوست ہے, اس نے بھی بیچ میں بک لکھی, اور وہ نا اس کا کچھ مسئلہ ہوا اس کے وائف کے ساتھ. سو once he came to me and he asked me, Pari, how do you keep yourself upbeat? So میں نے کیا کیا ہوا کہ میں نے ایسے نا یہ ایسی جھنڈیوں کا نا ایسی میں ٹرے بنا کے رکھی ہوئی ہے گاڑی کے پیچھے, تو میں کہیں پہ بھی ہوتا ہے نا تو میں ایسی روڈ پہ نکل جاتا ہوں لوگوں کو بانٹنے کے لیے. تو میں نے اس کو بولا کہ چل کے بیٹھ, لیٹس گو. وی وینٹ ٹو لیک شور, اینڈ وہاں پہ ایک فیملی کھڑی ہوئی تھی پیچھے بائی دا لیک. سو آئی واز جسٹ کیرنگ مائی ٹرے ود آل دیز لو, ہیپینس, جوائے, اینڈ سڈنلی دس گائے آؤٹ آف دا بلوم ہی کالز می ٹورڈز می. آئی لائک او, میں آئی تیرے پاس رہا تھا. سو ایز آئی ریچ دیٹ گائے اپ, ایک جو اس کی مام جو میں نے فیل کیا, ان کی مدر تھی, ایک فادر تھے اور 2 بچے تھے. تو مدر نے کیا کیا, اس میں سے پہلے کمفرٹ کی چٹ اٹھا لی. ٹھیک ہے, اب فادر نے کیا کیا, اس میں سے ہیپینس اٹھا لی. اب جو بیٹی تھی بیٹا تھا, اس نے لو اٹھا لیا. ٹھیک ہے, تو اب موم جو تھی وہ واپس آئی, اس کو نہیں پہلے پتا تھا کہ لو بھی اس میں پڑا ہوا ہے. تو موم آئی, اس کے اندر نا اس نے ٹرے کے اندر ڈھونڈنے لگی کہ پیار ڈھونڈنے لگ گئی. تو ایک دم سے نا اس بیٹے نے فیل کیا
کہ میری ماں کیا کر رہی ہے, تو اس نے اپنا لو اس کی ماں کو دیا اور ماں سے اس کا کمفرٹ لے لیا. یہ مزہ ہے دینے میں. مطلب آپ کو ایسی ایسی چیزیں, اگر انہوں نے ماں سے اپنا چین چھین لیا تو یہ تو مسئلہ ہو گیا. نہیں, ماں کا چین چھین لیا, پیار دے کے چین چھین لیا. پیار سے بڑھ کر کیا کمفرٹ ہے؟ کمفرٹ سے اوپر لیول کی چیز پیار ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کمفرٹ تو آپ کو بغیر پیار کے بھی مل جاتا ہے, رائٹ. کمفرٹر پہ بیٹھ جائیں آپ, کمفرٹ مل جائے گا آپ کو, ٹھیک ہے, تھوڑا سا. سو پیار کمفرٹ سے اوپر کی چیز ہے, تو اس نے دیا. سو اس لیے گیو, کوئی بھی چیز دیں. جیسے یو ور ٹیلنگ می دیٹ آپ جب سے کینیڈا آئے ہو, آپ نے ابھی تک ماشاء اللہ اراؤنڈ 15-20 لوگوں کو جاب پہ لگوایا ہوا ہے. سو like doesn't it make you میں feel great? کنسلٹنسی کرتا نہیں ہوں میگرینٹس کی. So doesn't it make you feel great about yourself? سر اتنی اچھی نیند آتی ہے نا رات میں, آپ لوگ ٹرائی کریں. کچھ دے کر سویا کرے رات کو سونے سے پہلے, اگر سکون کی نیند کرنی ہے. بلے باہر جا کے نا جو رات کی وہ جو کھانے کی روٹی بچ جاتی ہے نا, تو وہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے پیسز کریں, اس کو باہر جا کے ڈال دیں. آج کل بڑے ریکون اور اسکنک رات کو گھوم رہے ہوتے ہیں بیچارے, ان کو کھانے شانے نہیں ملتے. یہ تو میں بھول رہا ہوں, اللہ تعالیٰ معاف کرے. حضرت عمر کا میرے خیال سے یہ ایک ریفرنس ہے. کوئی اگر آڈینس ہماری دیکھ رہی ہے تو فیس بک پیج پہ کمنٹ کیجیے گا کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, مگر ان کی یہ روایت تھی کہ رات میں سونے سے پہلے گھر میں جو بھی ہوتا تھا, جب تک وہ سب بانٹ نہیں دیتے تھے تب تک وہ سوتے نہیں تھے, اور نیند بھی نہیں آتی تھی. ایون ایک اس سے بھی ایک ہائر لیول کی چیز ہے جو ابھی تک میں پوری پریکٹس میں نہیں لا سکا, لیکن کوشش ہمیشہ کرتا ہوں, بچوں کو یہ چیز سمجھاتا ہوں کہ آپ خود بھی جو بھی کھانا کھا رہے ہوتے ہو اس میں سے 2 نوالے ڈال دیا کرو کہیں پر. پہلے تو میرے ساتھ بڑا ایشو ہوا ہے کینیڈا میں یہ لاسٹ 10-15 سال سے کر رہا ہوں. میرے گھر کے پیچھے پوری ایک لائن لگی ہوتی ہے, وہاں پہ پتہ نہیں 200 کبوتر اور پتہ نہیں کون سے جانور ہوتے تھے. تو پھر وہ یہاں پہ کینیڈا میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ریٹ انفیسٹیشن, تو وہ ہو گئی تھی. تو پھر مجھے چھوڑنا پڑا کیونکہ سارے علاقے میں تھوڑے مسئلہ ہو گیا تھا, بھاری پڑ گیا تھا, تھوڑا بھاری پڑ گیا تھا. لیکن دیں, آپ کو فیل ہوگا کہ جب آپ دینا شروع کرتے ہو نا, پھر آپ کے پاس آنا شروع کرتا ہے. اٹس لائک اے ریور, اٹ فلوز لائک اے ریور ٹو یو. سو یہ چھوٹی موٹی چیزوں کا نا پلیز لائف میں انوالو کریں. گیو. Okay, so this was number 2. First one was zikr Allah, second one was giving. Number 3 is taking off the layers. What are the layers? ہمارے پاس نا, ہم لوگ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بالکل سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے, اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا. اس کے بعد سب سے پہلی لیئر کیا ڈالی جاتی ہے کہ تم خان ہو, تم مرزا ہو, تم چیما ہو, تم چیما ہو, تم شیخ ہو, بٹ ہو, تم شیخ ہو. وہ اس کے اوپر لیئر ڈالی جاتی ہے. پھر ایسی ہر بات کے بعد اچھا تم اتنے بڑے گھر کے رہنے والے ہو. وہ بچے کو پتہ بھی نہیں کہ بڑا گھر کیا ہوتا ہے, وہ اس کے مائنڈ میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر تم یہ ہو, تم وہ ہو. یہ جو لیئرز ہوتی ہے نا, یہ جب وہ بچہ, اب اس کو بتا دیا گیا کہ بھائی وہ ہے اس لیول پہ, لیکن اس کو بتا دیا گیا کہ نہیں تم اس لیول پہ ہو. تو وہ بیچارہ جو یہاں سے یہاں کا جو سفر ہے وہ نہیں گزارا ہوا ہوتا اس نے پریکٹیکلی ہمسیلف. سو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اندر ڈپریشن اور انزائٹی اور ایسی چیزیں پروڈیوس کرتی کہ تم تو یہ ہو. وہ کہتا ہے جی میں تو کچھ نہیں تھا ابھی, میں کیسے ہو گیا, ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں آپ کو نا اوور کم کرنی ہے لائف میں. ٹیک آف دا لیئرس. سو فرسٹ کیا تھا, فار آور کمیونٹی ذکر کریں. سیکنڈ چیز کیا تھی, دیں کچھ. تھرڈ چیز کیا تھی, ٹیک آف یور لیئرس. یار ابھی بس ٹھیک ہے, ابھی ہمیں سب کو پتا ہے کہ کون نازم آباد سے ہے اور کون مٹی سے آئے مٹی میں مل جائے, ٹھیک ہے نا. ہمیں اور اچھا سر آپ نے لالو قید کا نام لے دیا سر, یہ ایسا مجھے ذرا سمجھائیں کہ جی ٹی اے میں جتنے بھی کراچی والے ہیں وہ سب ڈیفینس کلفٹن سے آئے. جتنے لوگوں سے ملا اور کیا سارے ڈیفینس کلفٹن والے ہیں, وہ ذرا بڑی سی آواز کر کے اپنی بات. یار ہم تو پی سی ایچ ایس کے لوگ ہیں, حالانکہ طارق روڈ کے بھائی, طارق روڈ سے 5 منٹ آپ بات کریں ان لوگوں سے پتہ چل جاتا ہے یہ کھارا در کی, یہ چاکی واڑی کی پارٹی ہے. کھارا در میں خود فیڈرل بھی بیکاز یہ آپ ابھی ڈیفینس اور کلفٹن کی جو بات کرتے ہیں, یہ بنا کتنا پرانا ہے. مطلب آپ جب ہم جاتے تھے, ہم جب بچپن میں جاتے تھے تو اس سے وہ ہوتا تھا, وہ جو بے نظیر کا زرداری, کیا زرداری ہاؤس نہیں,
بلاول ہاؤس ہوتا تھا, 2 تلوار ہوتی تھی, اس کے آگے تو سب کچھ ختم تھا, سمندر تھا پھر تو. ہاں خالی تھا. یہ کون لوگ ہیں؟ ابھی تو ان لوگوں نے وہاں پر نازما میں گھر بیچے اور وہ پتہ نہیں کسی کا دھوکہ کیا ہے, تو نا سمت کے بانڈ بھیجے لوگوں کو, تو یہاں پر آ کے جینا شروع کر دیا. اور یار ٹھیک ہے, خوش رہو. اچھا, آئی لو دس ڈسکشن ڈاکٹر صاحب. ہم کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. ویل ٹیک اے ویری شارٹ بریک. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے پاس اور مزید کچھ ڈسکشن ہے آپ کے ساتھ کرنے کے لیے. I still have 2 more points for the cure. 2 more points. اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑی سی اپنی روسٹنگ کی طرف جائیں گے. آج لائن اپ میں پروگرام کے ہیں اینک والا جن, جس کو یاد ہے وہ شو, نہیں یاد تو یوٹیوب پہ دیکھ لیں. ہمارا پروڈیوسر بھی اینک والا جن ہے. تو اس کے بارے میں اس کی تھوڑی روسٹنگ کریں گے, واپس آئیں گے. ویل ٹیک اے شارٹ بریک. Hello everyone, this is Zahid Sayyid from Arooj Financial. I want to pass this message to all my client prospects and the community. There's a lot of information out there that government is providing different benefits. If you are not clear how to claim those benefits and how to manage your finances, you can give us a call at Arooj Financial. We can help you. Now, my advice would be to keep your variable expenses down, have more cash flow in your hand, and if you don't know how to increase your cash flow, you can give us a call and we can help you. Also, stay positive for your family. Your kids look up to you, so stay positive and we will overcome the situation. Now, if you have insurance policy, you don't know that how to use it, we can help you to claim those. Again, at Arooj Financial, we are here to help you. Our number is 905-624-0008 and God bless you. کینیڈا میں پاکستان کی پہچان پریمیم کوالٹی خالص پکوان ایکسٹریم باسمتی رائس اب ملے گا 12.99 کی بجائے صرف اور صرف 9.99 میں. خالص پکوان ایکسٹریم باسمتی رائس اویلیبل ایٹ آل دیسی گروسری اسٹورز نیئر یو. Can't take me, I'ma cross over and break your ankles, I'ma highlight, now watch me shine, watch me shine, watch me shine. Ball hard, he can't take me, I'ma cross over and break your ankles, I'ma highlight, now watch me shine, watch me shine, watch me shine. A meal so fresh, so tasty. Be it night or be it day, the best barbecue in the town. You don't need a reason, family or with friends. Let's go to Cafe Dikan, Cafe Dikan. Come celebrate food, togetherness and good times at Cafe Dikan, the best Pakistani food in Canada. Barbecue, nihari and karhai, served with fresh made naan and parathas. Come in today for our special lunch or dinner combos. Cafe Dikan, 6400 Mill Creek Drive, Mississauga. Phone 905-817-5426. Owning a home is a keystone of wealth, and buying a house was the best decision we ever made. And to make our real estate transactions smooth, we trusted Adil Law. Buying or selling a property is an important decision, and real estate transactions are not always as straightforward as it might seem. Adil Law facilitates hassle-free residential and commercial real estate transactions. Adil Law, the legal professionals.
वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस। आपको पता है वक्फा ज़रूरी है ज़िंदगी में भी, प्रोग्राम में भी। वक्फा हमने ले लिया है, वापस आ गए हम डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब 2 पॉइंट्स आपके मजीद रह गए थे। भले आप एक काम करें, यू वांटेड टू टॉक अबाउट समथिंग अबाउट कोरोना? नो आई थिंक यू शुड कंटिन्यू एंड देन वी विल टॉक। ओके सो पहला क्या पॉइंट था? टू गेट होल्ड ऑफ योर डिप्रेशन एंड एंजाइटी, दैट इज जिक्र अल्लाह और जिक्र ऑफ योर गॉड। आप किसी को भी पूछते हैं, कहीं से भी कनेक्टेड हैं, ठीक है, हर एक की रिस्पेक्ट अपनी जगह है, बिकॉज हम कैनेडियन हैं, हमारे को चीज़ को समझना चाहिए। कोई कहीं से भी ले रहा है अपनी एनर्जी, उसको भी तो अल्लाह दे रहा है ना यार, तो उसको अपनी तरफ से इबादत करने दो। तो एक वो बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई। नंबर 2, दे, गिव, स्टार्ट गिविंग एनीथिंग। मतलब अपने रात को सोने से पहले अपना खाना बांटें, ठीक है, अपनी जो रोटी खाते हैं उसमें से कोई छोटी चीज़ बांटें। किसी की आपकी बिल्डिंग में या आपके घर के पास किसी की डेथ हो जाती है तो उसके घर कुछ खाने के लिए पहुंचवाएं। कुछ नहीं दे सकते तो अपना टाइम दे दें। टाइम लोगों का इतना इम्पोर्टेंट, इतना मजे का टाइम नहीं मिलता, कुछ दें यार। मगर दे सकते हैं सब दे सकते हैं। आप देखें हमारे आसपास कुछ दें। जिन लोगों ने अपने बुजुर्गों को नहीं बुलाया यहाँ पर, वो तो खैर अब अपना खुद की मर्जी है। हम लोग आई थिंक सो जितने लोग ये शो देखेंगे वो सब कुछ ना कुछ दे सकते हैं, ठीक है, दें, बचे नहीं उससे। मैं खाली ये बात कर रहा था सर कि जो हमारे आसपास जो बुजुर्ग हैं वो हमसे कुछ भी नहीं चाहते इन चीजों में से, उनको क्या चाहिए? टाइम। आप उनको टाइम दें, उनसे बात करें। उनको भी टाइम के साथ आपको बहुत कुछ देना पड़ता है। देने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने बाथरूम कोई शॉप से जाके कोई चीज खरीद के लानी है। उनको पानी का ग्लास ला के दें, ठीक है, उनके जो खराब बर्तन पड़े उनको जाके वो धो दें, ठीक है, ये भी देना है। उनके जो उनसे अगर पूछ लें कि आपके कोई गंदे कपड़े तो नहीं पड़े हुए, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं उनको वॉश करने के लिए, ये दें, ये भी देना है, ठीक है। सो दें। ओके सो ओके नंबर 3 वाज टेकिंग ऑफ द लेयर्स। बहुत मुश्किल है अपने ऊपर से लेयर्स उतारना। हर इंसान ने अपने ऊपर पता नहीं कितनी सारी लेयर चढ़ाई हैं कि मैं बट हूँ जी, तो मैं खुद मैं मिर्जा हूँ। मैं पहले बताता हूँ जी, मैं मिर्जा हूँ जी, मेरे 4 फादर्स के बारे में पता है, ठीक है, हमारे को सब कुछ जो पता है, लेकिन हमारे को उसको थोड़ा सा ठंडा करना पड़ता है। टू ओपन योर लेयर्स, बिकॉज जब तक आप ओपन करके नहीं, खुल के सामने नहीं आएंगे, जब तक आपके अपने माइंड में ही खराफात बढ़ते चले जाएंगे। नंबर 4 थिंग इज थिंकिंग पॉजिटिव। क्या व्हाट इज थिंकिंग पॉजिटिव टू यू? बुरे ख्यालात को अपने दिमाग से निकालना और पॉजिटिविटी लेकर आना अपने दिमाग के अंदर कि अच्छा होगा, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं खुशियाँ बांट सकता हूँ, rather than के अपने आप को ब्लेम करना। अपने आसपास के सबसे आसान काम, जिंदगी का सबसे आसान काम है, मैं तो सही है, मेरे आसपास जितने लोग हैं सब गलत है, मेरे साथ जो बुरा हुआ बाकी लोगों की वजह से मैं तो सही था। और डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप ये अपने खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लें, 98% ऑफ द प्रॉब्लम्स उसका जो सोल्यूशन है ना आपको मिरर में मिलेगा। आईना देख लें आप, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलत हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगले ने ये किया नहीं या अगले का मसला था, इट्स यू। तो वही है, माइंडसेट बदलें, दैट्स पॉजिटिविटी टू मी। सोचना कैसे है पॉजिटिव? अपनी माइंडसेट बदलना पड़ेगा। अच्छी चीज़ों को आप फाइंड पॉजिटिव थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढें कि मैं अल्लाह का शुक्र है आज मैंने खाना खा लिया, पेट भर के खाया। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं खाते। बीमारी से मैं दूर हूँ, इतनी बड़ी वबा फैली हुई है दुनिया में, वो उससे मैं और मेरे बच्चे दूर हैं। मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, जिनके नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली वो ज़ाहिर है वो दुआएं मग़फ़िरत कर सकते हैं, जिनके हैं वो शुक्र अदा करें और उनकी कदर करें। That's how you... So पॉजिटिव सोचने के लिए क्या है कि आप खुद ना बताया किसी को कि पॉजिटिविटी क्या है, आप उनसे सवाल पूछें एंड लेट देम आंसर। इंसान के अंदर पॉजिटिविटी इज सेल्फ सर्चिंग। आपके अंदर आपका अपना, इंसान के अंदर अपना जो सबकॉन्शियस होता है वही आपको सही और गलत बताता है। दूसरों से ना ढूंढने निकले कि तू कोई और बताए कि मेरे अंदर भाई क्या सही है। अपने अंदर जाएं, अपने अंदर डेप्थ में जाएं। जैसा भाई ने बोला कि लुक इन द मिरर, मिरर में देखकर आपको क्या नजर आता है? पहले तो वो नजर आता कि यार ये
میرا نا میں نے اپنا کو بالڈ کر لیا تو میرے کو کسی نے بولا کہ تو بالڈ ہو گیا, پہلے یہ چیز نظر آئے گی. پھر آپ کو کیا نظر آئے گا کہ یار یہ میں نے جو شرٹ پہنی ہے کسی اور بندے نے میرے کو بولا تھا کہ ایسی لگ رہی تھی تو یہ صحیح نہیں ہے. ان سب چیزوں کو چھوڑیں اور ڈیپ اپنے اندر دیکھیں, پھر آپ کو اپنے اندر سے آپ کا وہ انسان نظر آئے گا, ساری آپ کو آپ کی غلطیاں نظر آئیں گی, سارے آپ کو اپنے مشکلات جو آپ نے فیس کی ہیں وہ نظر آئیں گی. اس کے اندر ہی آپ کو اپنی اچھائی ملے گی. کوئی آپ کو نہیں اچھائی دے سکتا, امپاسبل. یہ سب اب میں بھی لائف کوچنگ کرتا ہوں, بٹ جو بھی سارے کے سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم یہ آپ کو کروا دیں گے, بڑے سے بڑا بنوا دیں گے, امپاسبل. کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا, سارے خود بیچارے مانگنے میں لگے ہوئے, وہ کسی کو کیا کچھ دیں گے. سو دیٹ از این امپورٹنٹ تھنگ. سید صاحب نے جوائن کیا ہے ہمیں کال پہ. جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے بھائی. اچھا, اگلے ٹاپک کی طرف ہم لوگ جا رہے تھے جلدی سے, تو اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ریسنٹلی جو ابھی سید صاحب ہمارا جو ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے, سشانت سنگھ راجپوت جو تھے انہوں نے سوسائڈ کمٹ کی ہے, اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. آگے بات کرتے ہیں. تو کافی پاکستانی جو سیلیبریٹیز ہیں جن میں سے ماہرہ خان بھی ہیں, شان مسعود بھی ہیں, انہوں نے اپنی کنڈولنسز دی اپنی طریقے سے. کسی نے RIP لکھ دیا, کسی نے کہا بڑا افسوس ہوا. اب ہمارے لوگ تو فوراً جج کرنے پہ آ جاتے ہیں نا, ہمیں تو ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ علم لے کے کھڑا ہوا مارنے کے لیے, سر پہ ہی مار رہے ہیں ہم نے. یہ تھوڑا سا سن لیجیے گا. حرام, یہ جواب ان کو دے رہے ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ وی آر ریئلی سوری. نان مسلم اسٹریٹ ٹو ہیل. اچھا جی, یہ ڈونٹ نو وائی مسلمز آسک فار پیس آف کفار وین قرآن سیز دوز ہو ڈائز. دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ نان مسلم کا ایک طریقہ ہے آپ کو کنڈولنسز دینے کا, مگر آپ کوئی نہیں ہوتے خود کہنے والے کہ کون جنت یا دوزخ میں جائے گا. یہ خود ایک کفر ہے. مگر اب ججنگ کی ہمیں اتنی عادت پڑ گئی ہے. ایک تو ہم پورے سال نا اسی کام میں لگے رہتے ہیں. جنوری آتا ہے ہیپی نیو ایئر بولنے والا کافر, فروری آتا ہے ویلنٹائنس ڈے بولنے والا کافر, اور دسمبر تک ہم یہ کام کرتے رہتے ہیں میری کرسمس بولنے والا کافر. ہاں ہم نے سرٹیفکیٹ دیے ہوئے. میرے خیال میں عمر صاحب لوگوں کے پاس آج کل پینڈیمک کی وجہ سے ٹائم بہت ہے, فالتو ٹائم بہت ہے, تو جب خالی دماغ شیطان کا کارخانہ کہتے ہیں تو ہم لوگوں کو جلدی آج تو جسٹس ٹروڈو صاحب نے اناؤنس کیا کہ CERB 2 مہینے کے لیے اور ایکسٹینڈ کیا جائے گا. ان کی بڑی مہربانی ہے کچھ فیس میں, لیکن میرے خیال میں تو جتنی جلدی یہ ریجن میں انہوں نے کھولا, براک فورٹ نے روڈ کے ایک طرف کھلا ہوا ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, میں تھوڑا سا پورا اوور آل دے رہا ہوں کہ کیوں لوگ بہت فالتو ٹائم ہے اور اننیسری گاسپ میں اور اس میں گوبر میں جاتے ہیں. روڈ کے ایک طرف مساگا کھلا ہوا ہے, اوپن بند ہے, تو مساگا بند ہے, اوپن کھلا ہوا ہے, ملٹن کھلا ہوا ہے, برہمپٹن بند ہے, اسکاربرو بند ہے, اپنا ڈورم ریجن پکرنگ کھلا ہوا ہے. تو یہ بڑا میرے خیال میں بہت ہی عجیب قسم کی ریجنل اوپننگ کی ہے فورٹ صاحب نے, کیونکہ سب تیار تھے کہ کھول دینا چاہیے. تو چلے ٹھیک ہے, ایک سے بات کھل جائے گا. اب جہاں تک کنڈولنس کی بات ہے, پہلے ہم لوگ انسان ہیں, اور جیسا میری نالج میں شاید غلط ہو کہ چلیے چھوڑے اس پہ میں نہیں جاؤں گا, لیکن میرا کہنا یہ کہ ہم انسان ہیں اور ہر انسان دوسرے انسان سے ایک انسانیت کا رشتہ رکھتا ہے. اس کے بعد دین, فیتھ اور جو نسل, رنگ, وہ سب بعد میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, رنگ, مذہب, نسل سب. تو ایک انسان اگر گزرا اور اس کو لوگ جانتے تھے کسی حوالے سے, وہ مشہور تھا, تو اس کے بارے میں سیمپیتھی فیل کرنا ٹھیک ہے. بہت سے لوگ نہیں دیکھتے ہوں گے انڈین موویز, بہت سے لوگ دیکھتے ہوں گے, اس کے لیے سیمپیتھی اور اس کے لیے پین فیل کرنا یہ ایک انسانیت کا تقاضا ہے. اور جو لوگ اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں, اس میں اسلام کا یا میں یہ کہنا چاہیے ریلیجن کا سہارا لے رہے ہیں, میرے خیال میں بہت بیوقوف ہیں. وہ اپنی کہنا چاہیے کہ بہت ہی بیوقوفی, اور ایک ورڈ میرے ذہن میں آ نہیں رہا, احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. ہاں یہ ورڈ سوچنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے میرے بھائی. اچھا, اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان کو رحمت للعالمین کہا گیا, رحمت للمسلمین نہیں کہا گیا. پورے عالم کے لیے وہ رحمت تھی. تو اور اسی طرح ہم ان کی قوم میں سے ہیں, تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے. ابھی ڈپریشن کا جو ہمارا ٹاپک تھا, اس سے پہلے اس میں بات ہو رہی تھی محبتیں پھیلانے کی, تو ہمارا کام ہے جناب محبتیں پھیلانا. وی کین ناٹ پک اینڈ چوز. اور اسی طرح اسلام بھی پھیلا ہے. بالکل نان فکشن.
मुसलमान तो पहचाना ही जाता हुस्न अखलाक से है, ठीक है, तो हमारा हुस्न अखलाक, हमारा एटीट्यूड, हमारा गुड बिहेवियर कहाँ गया जब हम अगर किसी भी मुस्लिम, हम तो पहली बात ये कि बीइंग मुस्लिम हम तो मॉडल होना चाहिए, हर मुसलमान दूसरी उसका मॉडल है, ठीक है, हर दूसरा मुसलमान का, जैसे कहते हैं एम्बेसडर है, जैसे हर पाकिस्तानी या पाकिस्तान का एम्बेसडर है, एक पाकिस्तानी गलत काम करेगा तो पूरी कम्युनिटी बदनाम होगी, इसी तरह एक मुसलमान अगर कोई गलत काम करेगा तो सारे, तो ये तो मुसलमानों का शेवा है ही नहीं। जो भी लोग अपनी आइसोलेटेड इंडिविजुअल, आइसोलेटेड इंसिडेंट जिसको कहते हैं ना, कोई एक्नॉलेज नहीं करता, तो वो कर रहे हैं। और मीडिया में देखिए दो तरह से पॉपुलैरिटी हासिल की जाती है, अपने टैलेंट की वजह से, या तो अपने आप को उस लेवल पे पहुंचा के, या जो लेवल पे पहुंचे हुए उनके कंधे पे रख के। ये जो प्रोग्राम का मैं दोपहर में एक प्रोग्राम देख रहा था ताबिश के साथ, उसमें उन्होंने कहा था कि या तो कंट्रोवर्शियल हो के अपने आप को फेम बनाओ, या अपने टैलेंट को मनवा के अपने आप को मीडिया में, जहाँ भी दुनिया में। तो ये उस तरह के लोग हैं जो इसकी पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए इस तरह की बात, या किसी की भी दिल आजारी है, किसी कौम की दिल आजारी करना, ये मेरे ख्याल में किसी इंसान का, मैं किसी रिलीजन को बीच में नहीं लाऊंगा, किसी इंसान का शेवा नहीं है। मैं इसको कंडेम करता हूँ सीरियसली। पिक्चर बहुत सारा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन इस तरह के वाकयात में हमें एक दूसरे से सॉलिडारिटी दिखानी चाहिए ताकि नेगेटिव जज्बात को दिया जाए। ठीक है, ठीक सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इसमें एक कॉन्सेप्ट भी बताता चलूँ मैं, शेदन फ्रूट, ये कॉन्सेप्ट का नाम है, जर्मन कॉन्सेप्ट है। लगता है इस काम में जर्मन भी हमसे आगे, कि गेटिंग प्लेजर फ्रॉम अदर पीपल्स मिजरी। सो ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर कोई सैड इंसिडेंट हुआ है तो उसको ज़ाहिर है कंडेम करना चाहिए, और दुआ करनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें ना हो, और एफर्ट्स करने चाहिए। किसी के जख्मों को ना खरीदो यार, सही बात, जख्म को मरहम लगाओ। एग्जैक्टली। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा जो सिलसिला है, इसके बाद फिर हमारा, अब हम सॉन्ग की तरफ जाएंगे। मैं अपनी टीम की तरफ देख रहा हूँ कि जी, तो लास्ट वीक नाजरीन हमने हमारा थोड़ा सा एक तकनीकी खराबी, एक सॉन्ग से पहले मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ जी, प्रोडक्शन की तरफ से इजाज़त हो तो। ये आपने जैसे बात की ना कि लोगों को बुरा नहीं बोलना, एक साइंटिस्ट है डॉक्टर इमोटो मुसारो, he's a Japanese scientist. He actually worked on water. तो एक मैं से आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आपने बचपन से पढ़ा है कि कितना हमारे जिस्म में कितना पानी है? 78%, 65 से 75% our body is water. So उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया पानी के ऊपर। उसने पानी को एक्सपोज किया अच्छे अल्फाजों से और बुरे अल्फाजों से, ठीक है, लव, हैप्पीनेस, जॉय, ऐसी चीज़ें उसने पानी के ऊपर एक तो सेड वाइज भी किया, और उसने फिर ना उसके ऊपर जैसे बॉटल में उसको भरा पानी को, उसके ऊपर लव लिख दिया, ठीक है, और उस पानी को उसने एक साइड पे रख दिया, और कुछ पानी को उसने ना गंदे गंदे वर्ड लिखे, वॉर, हेट्रेड, यू नो, लाइक एनवियस, ऐसे वर्ड उसने लिखकर ना उसको साइड पे रख दिया। सो अब उसकी एक कनेक्शन में इसको पहले एक चीज बनाता हूँ कि जैसे हम लोग ने बचपन से देखा है कि वो भाई हमने वो कुरान खत्म कर लिया तो पानी फूंक देते हैं, और पानी फूंक के आपको पिला देते हैं। वो क्या हो रहा था, वो आज तक वो क्या चीज थी, स्टोरी थी। तो जब उस बंदे ने क्या किया, उसने फिर उसने उन पानियों को किसी को लाइक अजाने, चर्च के सरमन्स और उसके सामने भी रखा, और बताओ ना बैड म्यूजिक जो नहीं, जो ग्रंच म्यूजिक होता है उसके साथ भी रखा। तो उसने दोनों चीज़ों में फील करवाया। तो उसने जब उसको वाटर को क्रिस्टलाइज करके जब उसने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो जो पानी के अंदर अच्छी फीलिंग गई हुई थी, तो वो इतने खूबसूरत उसने इमेजेस बनाए हुए थे। और दूसरी तरफ जो पानी, जो एक अजीब सा गंदगी की फीलिंग उसको दी गई थी, तो वो अजीब सी फीलिंग में था। तो इमेजिन हम लोगों की बॉडी 70% हम लोग पानी है। तो अगर हम कुछ बुरा भी सोचते हैं, हम ये तो समझ रहे होते हैं कि हम किसी और के लिए बुरा सोच रहे हैं, हम ये नहीं समझ रहे होते कि हम लोग अपने आप को, अपने पूरे सेल स्ट्रक्चर को हम उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं। अपनी अंदर से एनर्जीज जो निकल रही हैं, वी आर कनेक्टेड। ऐसे अगर कोई किसी का कनेक्ट भी हो रहा होता है तो वो एक आपकी अंदर की एनर्जी कनेक्ट हो रही होती है। ये कोई बातें
یہ اونلی کانورسیشن جو ہوتی ہے نا لوگوں کے بیچ میں, ریسنٹ اسٹڈی ہے, دیٹ از اونلی 7% آف یور کمیونیکیشن. 93% is how you're sitting. Non-verbal communication. Non-verbal communication. What is the tone of your voice? یہ ساری چیزیں. تو ایک بہت امپورٹنٹ جو پوائنٹ تھا ڈاکٹر ایمورٹو مسارو کا, یار گندا سوچنا چھوڑ دیں, صرف اس کو اس چیز سے ریئلائز کریں کہ بچپن سے نانی نے دعائیں پڑھ پڑھ کے جو پانی پلایا تھا تو اس کا کوئی ریزن تھا. پانی پورا کا پورا بدل جاتا ہے اچھی فیلنگ سے بری فیلنگ سے. تو اچھی فیلنگ رکھیں اور خوش رہیں. On that note, we'll go for a break. Last week ہوا یہ تھا کہ کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہم گانا نہیں چلا پائے تھے سرمد صلاح صاحب کا. تو اس ویک ہم لوگ پھر ایک بار چلائیں گے. زبردست قسم کا گانا ہے, اب ہم بولے گا تم سنے گا. کرونا وائرس کے دوران کرونا وائرس کے دوران انہوں نے لانچ کیا اور تھیم بھی کرونا وائرس ہی ہے. تو we'll watch the song when we come back. گھبرانا نہیں ہے. اور when we come back تو پھر ہم تھوڑی روسٹنگ کریں گے, بات کریں گے اینک والا جن کے بارے میں. we'll go for the song. مرنا تو سب کو آتا ہے, جینے کے نئے انداز سکھا, توڑ پرانے ساز کا ایک نیا راگ اور گائے جا. اب ہم بولے گا تم سنے گا, اب ہم بولے گا تم سنے گا, اب ہم بولے گا ہم
अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वापस आ गए हमारे लास्ट सेगमेंट में और सेगमेंट का नाम है पुरानी यादें. इसमें थोड़ी हम रोस्टिंग करेंगे अनक वाले जिनकी, मगर उससे पहले क्योंकि और क्यों ये हम कर रहे हैं, थोड़ा सा आपका दिल बहलाया जाए, क्योंकि आजकल तो कोरोना वायरस इतना चल रहा है. सना मक्की के बारे में लोग, अभी मेरा एक दोस्त है उसकी मेरे पास मैसेज आया कि सना मक्की के बारे में बात करें. क्या बात करें, 200 रुपये किलो थी पाकिस्तान में, 5,000 रुपये किलो भी नहीं मिल रही है इस वक्त, और सबके घोड़े खुले में. सिचुएशन ये है. और जितनी लड़कियों के नाम सना थे और जितने लड़कों के नाम सनाउल्लाह थे, वो बेचारे छुपे छुपे फिर रहे हैं, क्योंकि लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं कि ये क्या किया, कोई सोल्यूशन कोई निकल नहीं रहा. और देखें, ऐसा नहीं है. जो हमारा मसला ये है कि जितने भी नीम हकीम है हमारे पास व्हाट्सएप पे आ जाता है, जनाब ये खाएं, और हम चल पड़ते हैं. जिस चीज़ का सोल्यूशन दुनिया भर के डॉक्टर के पास नहीं है, वो अलीम भाई जो बैठे हुए हैं ना हैदराबाद में, उन्होंने बता दिया है कि ये जो है, ये लतीफ़ाबाद में हैदराबाद में बैठ के उन्होंने बता दिया है कि ये मसला है और ये सना मक्की से दूर होकर हम सब लग पड़े. हमें ज़रूरत नहीं है किसी डॉक्टर फेंग शुइंग फुइंग की. हमने लतीफ़ भाई की बात मान ली है और हम फॉलो कर रहे हैं उनको, और हमने सना मक्की से ही ठीक होना है सर, रहने दो. तो खैर, बात करते हैं अनक वाले जिनकी. क्लासिक शो था हमारा. तो लेफ्ट या राइट हैंड की तरफ मैं अपनी टीम से पूछूंगा कि नस्तूर जिन की फ़ोटो आ रही है कि नहीं. आ रही है जी? हाँ जी, आ रही है. ओके. तो जिनको याद है, जो थोड़े छोटे थे, छोटे भी नहीं थे क्योंकि लेजेंडरी शो था. हम अभी तक छोटे हैं यार, क्या मतलब अभी तक छोटे क्या हो गया यार, हम अभी भी किसी के बच्चे हैं. तो लेजेंडरी शो था ये. 16 साल और कुछ हफ्ते ही तुम्हें. तो लेजेंडरी शो था नाजरीन ये. इसमें मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टर्स थे. अच्छा, सबसे ज़बरदस्त कैरेक्टर जो इसमें था वो जकूटा था. अच्छा, जकूटा साहब जो है, शुरू तो जो शो हुआ था तो ये चीते की खाल पहन के शुरू हुआ था, और जो शो ख़त्म हुआ है तो पूरे मुसलमान हो चुके थे, शलवार कमीज पहन के इन्होंने शो ख़त्म किया है. अच्छा, हाइट जो इनकी थी वो उतनी थी जितनी हमारे यहाँ टोयोटा हाईलैंडर होती है. सींग मिला के इनकी हो जाती थी नस्तूर के बराबर. और ये मुझे लगता है ये कुछ सियासतदान बने बाद में बड़े होके, क्योंकि इनका हाल बिल्कुल हमारे सियासतदानों की तरह था. इनका लक़ब था, मैं क्या करूँ, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं. ये भूखे ही रहते थे यार. हमारे सियासतदानों वाला हाल है ना, जायदादें खाली, फसलें खाली, टिड्डी दल से ज्यादा भूखे हैं, मगर वो भूख नहीं मिट रही. वही हाल है जकूटा का था, बहरहाल. उसके बाद फिर जनाब जो है मुसलसल ये जो शो था, इसके अंदर चीज़ें इतनी चोरी कराची में 90s में नहीं हुई होगी जितनी चोरी इस शो में हुई है. कभी खंजर गायब हो रहा है, कभी लॉकेट गायब हो रहा है, कभी अंगूठी गायब हो रही है, और हर कोई नस्तूर को देके चला जाता था वो चीज़ें. इतने इनकॉम्पिटेंट आदमी को भाई तुम दे क्यों रहे हो? जब वो मुसलसल खो देता है तो देने की क्या जरूरत है? मैंने पता किया है, फायर हिम प्लीज. मैंने पता किया है सर, टीडी में लॉकर मिलता है, ये लिख लें, $45 से $85 में टीडी आरबीसी स्कोशिया बैंक में लॉकर. अबे लॉकर में डाल दे, क्या मसला है? मगर नहीं, सब नस्तूर को दे रहे हैं और उससे छीन के ले जाते हैं. इनकॉम्पिटेंट आदमी. हमारी कम्युनिटी में बड़े नस्तूर हैं, हमारी कम्युनिटी में बड़े नस्तूर हैं. अच्छा, और ऑल इन वन शो था ये. इसमें जिन भी थे, इसमें जादूगर भी थे, इसमें परी भी थी, इसमें खलाई मखलूक यहीं से आया है. जो खलाई मखलूक है ना, ये याद रखें आप, अभी आगे मैं बात करूंगा. खलाई मखलूक की जो यहीं से आया है. इससे पहले खलाई मखलूक का कोई नहीं, यहीं से आया है. इसमें चार्ली भी थे, इसमें सपेरे भी थे, अभी खत्म नहीं हुआ. इसमें शिकारी भी थे, इसमें सब थे, और सब एक साथ हमला करते थे इंसानों के ऊपर. अच्छा, और होता क्या था, हमला कर दिया, उसके बाद फिर अब सबके सब एक साथ मिलके, और एक शो पैक्ट होता था. एक 30 मिनट का इनका शो होता था, तो बाद में एड्स की वजह से 10 मिनट का रह गया था सुकड़ के. उसमें आप यकीन माने 500 इंडियन ड्रामे का कंटेंट बन सकता है. उसमें लॉकेट भी चोरी हो गया, उसमें 500 सालगिरह भी हो गई, उसमें 60 लोग अगवा भी हो गए, उसमें जो है वो पता नहीं क्या क्या हो गया, और वो एक शो है और उसमें सब कुछ हो गया, और फिर बाकी हंसी खुशी जो है वो शो खत्म हो जाता था. एक एपिसोड था ही, एक एपिसोड फुली पावर पैक्ट होता था. और ये सपेरे और ये जादूगर जो थे, ये सब एक ही घर में रह रहे होते थे. इमरान का घर था जिसमें रह रहे होते थे. मुझे समझ में नहीं आता, कनाडा में तो यहाँ पे बाहर से, हमारे पाकिस्तान से. ये इमरान का घर क्यों था? ये इमरान का इमरान का हमें घर क्यों? यहाँ पे कनाडा में
کینیڈا میں ہمارے یہاں باہر سے لوگ آ جائیں, رشتے دار آ جائیں, ہمیں زہر لگنے شروع ہو جاتے ہیں 2 دن کے اندر. سارے ان کا بیچاروں کا پیار کاٹ نہیں آیا ہوتا, اس سے پہلے ہم ان کو پیار سے باہر لات مار کے نکالتے ہیں. آج کل ایسے لگتا ہے کہ میرے خیال سے جو آپ جو بھی زکوٹا کی باتیں کر رہے ہیں, ابھی کسی کو اگر بولے تو وہ یہ بھی الزام عمران خان پہ لگا دیں گے سارے. کیا بات کہ وہاں پہ جو سب کچھ گم جاتا تھا یہ بھی بیچارے عمران خان کا ظلم تھا. تو سر یہ سارے پری خلائی مخلوق چارلی یہ سارے گھر میں رہ رہے ہوتے تھے محبت سے. مجھے پتہ نہیں کتنے بڑا مینشن تھا یہ ان کا, کوئی 1.5-2 لاکھ ایکڑ کا مینشن ہوگا میرے خیال سے, کیونکہ سب ایک ساتھ رہ رہے ہیں اور سب محبت سے رہ رہے ہیں اور ان کے لیونگ روم میں ہی رہ رہے ہوتے. یہ کون سی سائنس تھی یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. اچھا آگے بڑھتے ہیں. تم انڈین اس کا بتا رہا تھا ڈراموں کا. انڈین ڈراموں میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بہو جو ہے وہ بستر سے اٹھ کے فون تک گئی ہیں, اس میں 20 ایپیسوڈ ہو گئے. فون اٹھایا, اس میں 3 ایپیسوڈ نکل گئے. کیا اچھا, اس میں 2 ایپیسوڈ نکل گئے, اینڈ میں ہوتا تھا رانگ نمبر کر دیتی تھی. تو ان کے اس میں جو ہمارے بیچارے گھروں میں بیٹھے ہوتے ان کو کھانے نہیں ملتا, ان کو کھانا نہیں ملتا تھا. شادیاں لوگوں نے اپنی ڈیلے کر دی, 11 بجے آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ساس پہ بیچارے اوبر ایٹس کو کال کرنے میں مجبور ہو جاتے ہیں. پہلے تو اوبر ایٹس بھی نہیں ہوتا تھا. اچھا مزید آگے چلتے ہیں شو کے اوپر. تو جو شو تھا اس میں میرے خیال سے اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے وہ لنڈا بازار والوں کو. اب جو ہمارے پنجاب میں دوست ہیں شاید نہ جانتے ہیں, لنڈا بازار بیسکلی کراچی میں وہ جگہ ہے اب سارے مرے ہوئے انگریزوں کے کپڑے آتے ہیں. اوور کوٹ ہو گیا, ہیٹ ہو گئی, بوٹ ہو گئی, وہ کپڑے جو آپ کو کہیں نہیں ملیں گے کراچی میں لنڈا بازار کے علاوہ, وہ اس شو میں آپ کو نظر آتے تھے. بھری ہوئی گرمی میں نستور نے اوور کوٹ پہنا ہوا ہوتا تھا. میری سمجھ میں نہیں آیا کون سا, یہ اندر اے سی لگا ہوا ہوتا تھا, کیا لگا ہوا ملتا ہے اس کی. اف یو ڈونٹ مائنڈ کین آئی شیئر ون ایپیسوڈ. ایک دفعہ میرے ماموں آئے تھے پاکستان بہت پہلے, تو ہماری ان کی وائف جو تھی وہ شی واز امیریکن, تو ان کا ماموں لے کر گئے فر کوٹ دلا دے. ہم لوگ گئے وہاں پہ, ہم لوگوں نے نا وہ کراچی وہ جو کورٹ ہاؤس ہے اس کے پاس گاڑی خریدی کی, اور وہ لوگ جا کے وہاں سے فر کوٹ لے کر آئے. وہ میری مامی اتنی خوش ہو گئی, وہ سنی تم نے میرے کو فر کوٹ دلایا ہے. کیونکہ یہاں پہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں, وہاں پہ ان کو کیا پتا کیا کام چل رہا ہے. سب یہی کرتے ہیں. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. تو اس کے بعد جناب سارے کے سارے یہاں پہ بھیس بدلنے میں ماہر تھے. بھیس بدل کے جاتے تھے اور لاکٹ اور انگوٹھی چوری کر کے آ جاتے تھے, اور کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا ان کو. کورونا وائرس اب آیا, ماسک اب لگا ہوا ہے, وہ تب سے ہی وہ جناب وہ کوئی نہیں پہچانا, اور وہ بھیس بدل کے انہوں نے اپنا کام کر لیا. اچھا نستور جن کے اوپر آ جاتے ہیں. نستور صاحب جو تھے وہ الگ فلم تھے. مجھے لگتا ہے امیتابھ کے بہت بڑے فین تھے, کیونکہ وہ بولتے بھی ایسے تھے, ارے بھیا عمران تم میری بات سنو, معطر کو لے کے میرے ساتھ چلو. ہائی ہائی کون بنے گا کروڑ پتی ہے. مجھے لگتا ہے تھوڑی دیر میں بولیں گے آئیے دیویوں سجنوں وہاں پر میں مل کے کھیلتے ہیں کون بنے گا کروڑ پتی. ماں خیر ہائٹ بھی ماشاءاللہ ان کی زبردستی امیتابھ والی تھی. اچھا خلائی مخلوق کی بات کرتے ہیں. خلائی مخلوق پہ ہم لوگ واپس آ گئے. میں دیکھ رہا ہوں اپنے ٹیم کی طرف کے انہوں نے خلائی مخلوق کی پکچر لگا دی. تو یہ جو آپ لیڈر دیکھ رہے ہیں خلائی مخلوق کا, کہاں پر ہے؟ یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہے میرے. یہ جو ہے یہ شاہ رخ خان نما انسان, اس کو دیکھیں آپ غور سے پہچانے اس انسان کو. ریسسٹ آدمی, بیچ میں اس نے مانگ رکھی ہوئی ہے, بیچ میں بلانڈ ہیئر ہے, سائڈ پہ کالے ہیں. ریسسٹ انسان, اس نے گوری جوؤں کے لیے الگ جگہ بنائی ہوئی ہے, دیسی جوؤں کے لیے الگ جگہ بنائی ہوئی ہے اس نے. اور یہ جو ہے یہ منہ سے ریس دیتا رہتا تھا, پتہ نہیں کون سی ہونڈا 50 اس کے پاس تھی, منہ سے ریس دے رہا ہوتا تھا یہ. اچھا اس کے علاوہ ان کے ساتھ ایک ڈاکٹر تھے خلائی مخلوق کے. وہ ڈاکٹر بھی سر دکھا دیجیے گا سائڈ پہ لوگوں کو کہ وہ ڈاکٹر کیسے دکھتے تھے. ابھی ڈاکٹر صاحب جو تھے یہ ذلیل ہو رہے تھے یہ لالو کھیت کے شاہ رخ خان کے سامنے. حالانکہ کسی بھی گھر میں یہ دادا ابو کی پوزیشن پہ فائز ہو سکتے تھے, مگر یہاں پہ ذلیل ہو رہے ہیں. اور دادا ابو سیریز کا جو اینڈ تھا اس میں سدھر گئے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ سدھرنے والا سین کب ہوتا ہے؟ میرے تو جتنے لوگوں کو جانتا ہوں وہ جو برے لوگ ہیں, آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں, اپنے آس پاس دیکھیں بہت سارے ملیں گے, کبھی نہیں سدھرتے زندگی میں. مگر یہ ایک تو میں نے انڈین فلموں میں دیکھا, شکتی کپور جو پہلے کہہ رہا ہوتا میں تمہارے بیوی کو, میں تمہارے بچوں کو کھا جاؤں گا, وہ اینڈ میں کہتا تم نے تو میری آنکھیں کھول دی لولیتا آؤ. ایک انڈین فلموں میں ہوتا ہے, اور ایک یہ اس میں تھا ڈاکٹر صاحب سدھر گئے. باقی میں نے کبھی کسی کو سدھرتے ہوئے نہیں دیکھا, اس کی خصلت ویسی کی ویسی رہتی. تو یہ ڈاکٹر صاحب سدھر گئے تھے. اچھا اس کے بعد پھر جو لاسٹ کیریکٹر جس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا وہ تھا ہامون جادوگر. یہ راک سٹار تھا اس سیریز کا. وجہ کیا ہے کہ یہ بندہ تھا, اس نے ٹرو ایکٹنگ کی, اور میں نے ابھی پچھلے کچھ ایپیسوڈ اٹھا کے دیکھے, بندے کا ٹیلنٹ تھا.
اور یہ کس طرح اپنی بہن کو ان کی بہن کو کہتی تھی الو کے ناک والے ہامون, اور اپنی بہن کو کہتے تھے چڑیل نہیں تو ڈین ہے. میرے خیال سے ان کے درمیان وہ سین چل رہا تھا جو 20 سال بعد شادی شدہ دونوں کے درمیان ہو جاتا ہے نا, نام سے وہ بلا رہے ہوتے ہیں, وہ سین تھا ان دونوں بہن بھائی کا. اور اس کے بعد پھر یہ کال کرتے تھے پھپھا ربڑی کو, وچ از اے ویری انٹرسٹنگ نیم, الو ہلو کر کے, اور ان کے مسئلے حل ہو جاتے تھے جب کھوپڑی کو رگڑتے تھے. تو مگر خیر آل جوکس اپارٹ, آئی تھنک جو اچھی بات ہے سیریز کی تھی, بچے جو تھے انہوں نے کبھی بدتمیزی نہیں کی ماں باپ سے, ادب سے بات کی, ایک بار کوئی مکہ کوئی گھوسا کوئی لات نہیں پڑا. مگر 150 ایپیسوڈ تک یہ جو ڈرامہ تھا یہ چلا, اور اس کی بڑی بات یہ ہے کہ اور ہم سب بیٹھ کے دیکھتے بھی تھے, اور سڑکیں خالی ہو جاتی تھی جیسے میں نے آپ سے کہا. اور اس کے بعد ایک اور انٹرسٹنگ کیریکٹرز کا خیر بل پتوڑی بھی تھا, جو کہ جن کی خوبصورتی کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے, جو سب کو یاد آ جائے گا جب بل پتوڑی ناسا چوڑی میں بولوں گا. کسی کو آپ بول تو نہیں رہے نا؟ نہیں, کسی کو بول نہیں رہا ابھی تو کسی کو نہیں بول رہا. تو یہ تو خیر ساری مذاق کی باتیں, مگر میں نے سوچنا شروع کیا کہ اگر میرے پاس جن آ جائے تو میں کیا کروں گا. تو میں نے بڑا سوچا کل بیٹھ کے, سنڈے کو میں فارغ بیٹھا ہوا تھا, میں بھی ان فارغ لوگوں میں سے جن کی ٹی جے بھائی بات کر رہے تھے سنڈے کو. تو 3 لوگوں کو سر میں غائب کرنا چاہوں گا اگر میرے پاس جن آ گیا تو. 3 لوگوں کو پکا میں غائب کرنا چاہوں گا. ایک وہ جو والمارٹ کے باہر نا گاڑی کھڑی کرے ہوئے ہوتے ہیں, دروازے کے باہر انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میری بیگم کب آ کے بیٹھے گی. ان کو کیا موت پڑی ہوئی ہے, ہر نارمل آدمی کی طرح پارکنگ لاٹ پہ جا کے کھڑی کیوں نہیں کر سکتے؟ کون سی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے ان کو والمارٹ کے سامنے گاڑی کھڑی کرنی ہے؟ دوسری وہ خاتون جو ہمیشہ میرے سامنے چیک آؤٹ آئل میں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں اور سکوں سے پیمنٹ کر رہی ہوتی ہیں. آنٹی 2020 آ گیا, خدا کے واسطے کریڈٹ کارڈ یوز کر لیں. لک اے کوارٹر, لک اے ڈائم, لک انادر کوارٹر. 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں, لائن اتنی بڑی ہو گئی. اچھا اس کے بعد پھر اور مزید کون؟ اچھا اس کے بعد اور تیسری آنٹی اس پر بڑا خون ہے. شادی ہو گئی ہے؟ شادی ہو گئی ہے. اچھا پھر ٹھیک ہے. ایک بیگم شریفوں کی ایک ہی ہوتی ہے. وہ آنٹی جو اقبال فوڈ نام بھی لے دیا, اقبال فوڈ سٹور کے سامنے میں کھڑی ہوئی ہوتی ہے میٹ ڈپارٹمنٹ میں, اور 2 گھنٹے تک کھڑی رہتی ہیں. سنو چکن دو, سنو پائے دو, سنو بکرے کی چاپے دو, سنو. 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں, آنٹی کے آرڈر ہی ختم نہیں ہوتے. 2.5 گھنٹے بعد وہ اقبال والے بھی کہتے ہیں آنٹی خدا کے واسطے میری شفٹ ختم ہو گئی ہے, مجھے جانے دو, میرے چھوٹے چھوٹے بچے. ارے چھوڑو, ایک کام کرو مچھلی کے پائی بھی نکال دینا. وہ رونا شروع کر دیتا ہے بیچارہ. پیچھے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, آنٹی بس کرنے کہتی ہے کیا ہو گیا, ابھی تو کم منگوایا ہے, پچھلے ہفتے آئی تھی اس سے زیادہ لے کر گئی تھی, اس بار تو کم لے کے جا رہی ہوں, منع نے کم فرمائشیں کی ہیں. یہ 3 لوگوں کو میں غائب کروں گا پکا اگر میرے پاس جن آ گیا تو, جو مجھے مشکل لگتا ہے. وہ دوسرے والا جن رم والا جن آ جائے شاید, مگر جن مشکل. وہ جو آنٹی تھی نا جو گوشت لینے آئی تھی, ان کے پاس جن تھا. ان کے پاس مجھے لگتا ہے جن تھا, ان کے پاس ان کو نہ پتہ چل جائے. تو خیر یہ تو ایک لائٹ نوٹ پہ ہم نے بات کی نا والا جن. زبردست قسم کے پروگرام ہمارے بنے ہیں, ہمارے لیگیسی زبردست قسم کے پروگرامز کی ہے. تو ایک ٹریبیوٹ ہم دینا چاہتے ہیں, وہ فنی طریقے سے ہم نے دے دیا ٹریبیوٹ. کسی کا فیلنگز ہرٹ کرنے کا بالکل انٹینشن ہمارا نہیں تھا. میں نہیں, اگر کسی کی ہرٹ ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, انجوائے کریں. یہ ان کا کہنا ہے, میرا نہیں, میں نے پروگرام آگے چلانا ہے. انجوائے کرے یار, چل رہنا چاہیے. یہاں پہ کوئی چودھری نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, یہاں سب ہم کینیڈینز ہیں. سو یو شوڈ ٹیک اٹ لائٹلی. ایک دم سے وہ بدماشی نہیں دکھانی چاہیے. ٹھیک ہے, لیٹس موو اہیڈ. اچھا شو کو اینڈ کریں گے سر. جو آپ کے زبردست 5 پوائنٹ ہیں, اگر آپ ایک بار اور ریپیٹ کر دیں. ہاؤ ٹو ڈیل ود ڈپریشن. سب سے پہلی چیز, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, کاز آف ڈپریشن از انفیریورٹی کمپلیکس. اپنے آپ کو کبھی بھی کسی سے انفیریئر نہیں سمجھیں. 5 چیزیں ہیں جو آپ کو اس سے بچائیں گی. نمبر 1, ذکر اللہ, یا ذکر کسی بھی خدا کو جس کو بھی آپ پریز کرتے ہیں. جسٹ گیٹ کنیکٹڈ, گیٹ گراؤنڈیڈ, کنیکٹ یور سیلف ود سم تھنگ. نمبر 2 از گیو. کچھ دیں, کچھ بھی دیں. آپ کو مطلب جیسے میں نے بولا کہ اگر والدہ کو پانی کا گلاس چاہیے, ان کو جا کے پانی کا گلاس دیں. نمبر 3, ٹیک آف یور لیئرس. ٹھیک ہے, اپنے اوپر سے لیئرز ہٹائیں. نمبر 4, تھنک پازیٹیو. یہ سب سے زیادہ مشکل چیز ہے.
اچھا سوچنے کے لیے حضور کو بہت ٹائم لگا تھا لوگوں کو وہ چیز سمجھانے کے لیے. وہ بہت سارے لوگ اس چیز پہ باہر نکلتے ہیں, اس کو سمجھنا بہت مشکل چیز ہے. یو ہیو ٹو کیپ آن گیونگ یور سیلف ڈیلی افرمیشنز. اگر آپ نے اچھا سوچنا شروع کرنا ہے, ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے, بہت سارے لوگ آج کل کر رہے ہیں, بھلے لوگ دوسری بکس نہیں پڑھ سکتے, قرآن پڑھ لیں تھوڑا سا یار, لیکن قرآن ٹرانسلیشن پڑھیں, تو تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے نا آپ کو اچھا سوچنا سکھا دے گا. ٹھیک ہے. نمبر 5 اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ جو ویسے سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں, جو پہلی 4 چیزوں کو بھول جاتے ہیں, کہ بھائی اپنی میڈیکیشنز ٹائم پہ لیں, اور آپ کے جو سیشنز آپ کو ڈاکٹرز بولتے ہیں اس پہ ضرور جائیں. تو یہ 5 چیزیں ہیں جو آپ کو ڈپریشن سے بچاتی ہیں. ٹھیک ہے. بس اگر کبھی کوئی ٹھیک ہے, اگر کوئی آپ کو کوئی لائف کی سپورٹ بھی چاہیے ہو تو بالکل میرا نمبر ہوگا اس کے نیچے, کانٹیکٹ کریں. لائف کوچنگ ہو جاتی ہے, لائف کوپنگ, تو وہ اس میں بھی ہیلپ کریں گے آپ کی انشاءاللہ. اور یاد رکھیں اس اور ہاں بک بھی سب کو ملے گی, جو کمنٹ کرے جو کمنٹ کرے گا سب کو بک دبا کے کمنٹ کرے. اس میں آپ کو دا بک ہاؤ دا بک ہیز بین کریٹڈ, اس کے اندر اراؤنڈ 150 سے 200 لوگوں نے اپنے پیار اور خوشی کے بارے میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سو اس کو آپ نے, میں کوئی پیار کی آپ کو ڈیفینیشن بتاؤں, وہ میرے پیار کی ڈیفینیشن ہے. اس میں 150 سے 200 لوگوں نے اپنی اپنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. سو جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو یو ول ہیو ایکسائٹمنٹ. اور اس میں صرف یہ چیز نہیں ہے, اس میں میں نے بہت ساری ایکسرسائزز بھی بنائی ہوئی ہیں, اور میرے پاس ویسے بھی بہت ساری بنی ہیں, لیکن میں نے بک میں بھی تھوڑی بہت ڈالی ہیں. تو اٹ ول کانسٹنٹلی کیپ یو انٹریکٹیو. سو کمنٹ کریں. یہ جو آصف بھائی نے, عمیر نے, یہ جو ایک وینچر سٹارٹ کیا کمیونٹی ٹی وی کا, let's take it ahead guys. بک کا ایک بار اور نام لے دیجیے گا ہمارے ناظرین کے لیے. بک آف پازیٹیوٹی. بک آف پازیٹیوٹی. اس کا میں اسی لنک, اس میں لنک بھی شیئر کر دیں گے عمیر بھائی, اور دین میرا نمبر بھی ہوگا. تو if you need any help, get in touch. Otherwise, share it around and comment to get some positivity. ہمارے پروگرام کے بارے میں کوئی اگر آپ کا کمنٹ ہو تو ہمیں لکھیں فیس بک پہ. برائیاں ضرور کرنا, برائیاں ضرور کرنا پلیز. یہ کیونکہ وہ ہمارے دیسی فوراً کرتے ہیں. تو فیس بک پہ میں ہوں عمیر کون ہے, OMAIR اسپیس کون ہے KONHAI میں, اور ای میل بھی آپ مجھے کر سکتے ہیں عمیر کون ہے @gmail.com پہ. فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا, میرا اور ہمون جادوگر کا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر گائز.